میں میڈیا کے دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں، مگر میں ابھی تک باقاعدہ میڈیا سے انٹریکٹ نہیں کرتا، اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بے شک فوٹو لے لیں۔ میری بھی میں ابتدائی جو بات کروں گا اس کے بعد کیمرے بند کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ کی عزت احترام میرے دل میں ہے، اور میڈیا کے بغیر تو سیاستدان پنپ بھی نہیں سکتا، مگر ذرا میں کچھ دیر بعد انشاءاللہ انٹریکٹ کروں گا، تو اس لیے بہت سارے مجھے گلے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں بلایا۔ تو آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ آپ ضرور میری باتوں کا رپورٹ کر سکتے ہیں مگر ریکارڈ نہیں کر سکتے، میری ریکویسٹ ہے آپ سے۔ شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جس کے نام سے ہر ابتدا ہے، جس کے نام سے ہر انتہا ہے، اس کی حمد و ثنا الحمدللہ کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام جناب جمیل خان صاحب، بڑی لمبی لسٹ ہے، اگر میں چیئرمین صاحبان، ملک مہربان صاحبان، طارق تنویر صاحب کا اور باقی دوستوں کا نام لینا شروع کروں، میں سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج مورگا کو میں نے چنا اپنی سیاسی جو جدوجہد ہے اس کا آغاز کرنے۔ میں پچھلے 4 سے 5 سال ایک لحاظ سے سیاسی طور پہ گوشہ نشین تھا۔ بس یہ اب کیمرے بند کر دیں، یہ اس لیے کہ میں حلقے کے عوام سے ذرا بات کرتا ہوں۔ مہربانی ہوگی اب چلو بات میڈیا سے، اچھا چلیں آپ کہتے ہیں تو اب مہربانی سے سارے کیمرے بند کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حلقے کے عوام سے ذرا کھلی کی بات کرتا ہوں تو کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو پھر سوشل میڈیا کی زینت بنتی ہے، پھر میڈیا کی زینت بنتی ہے، اور بندہ صفائیاں دیتے دیتے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں آج باقاعدہ طور پر اپنی سیاست کا آغاز اسی جگہ سے کرنے چلا ہوں جہاں میری خدمت کا بہت بڑا نشان موجود ہے، اور میں مورگا کے عوام سے مخاطب ہوں۔ مجھے یقیناً جو دائیں بائیں ہیں میرے دست و بازو، جمیل خان صاحب اور باقی دوست، یہ آپ کے مسائل سناتے رہتے تھے اور بتاتے رہتے تھے، مگر یہاں پانی کا اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کس طرح حل ہوگا۔ آج جو یہ پانی آپ کی نلکوں میں آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ یہ کئی کلومیٹر دور اسلام آباد سے آپ کو نہیں اندازہ میں کس طرح لے کے آیا۔ 1.25 ارب روپیہ اس پہ اس وقت خرچ ہوا، آج کل تو میرے خیال 2-3 ارب اس پہ شاید خرچ ہو تو کم ہوگا، مگر یہ کس طرح ہوا؟ میری وجہ سے نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوا اور آپ کی قسمت تھی۔ مورگا کے غریب لوگ، مورگا کے عام آدمی کی دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق اور طاقت دی کہ میں وسیلہ بنوں۔ آج مجھے کسی عہدے کے پر اتنا اطمینان نہیں ہوتا، آج مجھے اپنی کسی کارکردگی پہ اتنا اطمینان نہیں ہوتا جو مورگا کو واٹر سپلائی اسکیم دے کر مجھے اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آج ہم آغاز کر رہے ہیں، اور سب ساتھیوں نے جو میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک سیاسی ماحول پیدا کر دیا ہے مورگا سے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ میں حلقہ 59 سے، جو اس حلقے سے قومی اسمبلی کی سیٹ ہے،
میں وہاں سے کھڑا ہونے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. مگر جو اضافہ ہے حلقہ پی پی 13 ادھر سے ہمارا امیدوار ہوگا, حلقہ پی پی 12 سے امیدوار ہوگا, اور حلقہ 10 سے میں خود الیکشن لڑوں گا. پچھلی دفعہ نہ 13 سے ہم نے صوبائی اسمبلی کا امیدوار کھڑا کیا, نہ 12 سے کھڑا کیا. یہ غلطی تھی. اب حلقہ پی پی 13 سے بھی امیدوار ہوگا, حلقہ پی پی 12 سے بھی امیدوار ہوگا, اور حلقہ 10 سے جو میرا آبائی حلقہ ہے, میرے جہاں میں پیدا ہوا ہوں اور اس وقت بھی ایم پی ہوں, وہاں سے میں خود الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ, قومی اسمبلی کے علاوہ. تو آج مورگا کی اس دھرتی سے, جہاں غریب بھی بستا ہے, مزدور بستا ہے, سفید پوش بھی بستا ہے, اور امیر لوگ بھی بستے ہیں, میں آج آپ کی اس دھرتی سے آغاز کر رہا ہوں, بسم اللہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر, اور مورگا کے عوام کا, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ یہ وہی مورگا ہے جہاں میں نے کچھ نہیں کیا تھا, مگر لوگوں نے دل کھول کر مجھے ووٹ دیا, سینکڑوں کی تعداد سے جتایا. میں 2002 اور 2008 کی بات کر رہا ہوں. اب تو میرے پاس پوری کتاب ہے اس علاقے کی خدمت کی. اب میں اس کے سب کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ آپ کے سامنے موجود ہے سب کچھ. کچھ جمیل خان صاحب نے اظہار کر دیا ہے, مگر 2.25 ارب کی واٹر سپلائی اسکیم اسلام آباد سے لے کے آئے, اسلام آباد والے پانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. میں نے جس طرح تیار کیا وہ مجھے پتا ہے اور چند لوگوں کو پتا ہے. آپ کے روڈوں کی تعمیر, میں ایک دن مورگا آیا تو یہ روڈ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا. میں نے کہا اگر یہ اٹک ریفائنری تک کارپیٹ ہے تو گاؤں تک کیوں نہیں کارپیٹ, اور کارپیٹ شروع ہو گئی. آج مجھے افسوس ہے کہ کسی نے اس کی مرمتی تک ان 5 سالوں میں نہیں کی. دوسرے گیس کے جتنے میں نے بجلی کے کیا کہتے ہیں ٹرانسفارمر دیے, اتنا کسی یونین کونسل کو نہیں دیے جمیل خان صاحب کے ریکمنڈیشن پہ. گیس کی ایک بڑی 3 کروڑ کی بڑی پائپ لائن, تاکہ آپ میں جو گیس کی کمی ہو جاتی ہے وہ دور ہو. سو ایک لمبی لائن ہے مورگا کے لوگوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت کا موقع دیا, اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس نیک اور بہت مخلص دھرتی کی خدمت کی ہے. آئندہ بھی موقع ملا تو خدمت کروں گا, مگر اس سے زیادہ مجھے اطمینان اس بات کا ہے کہ میں 35 سال سے زیادہ سیاست میں ہوں. میں کھلے عام دنیا کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ علاقے کے لوگوں, میں نے آپ کی ووٹ کی کبھی اس میں بے ایمانی نہیں کی, اس میں کبھی نافرمانی نہیں کی. میں نے آپ کی خدمت بھی کی ہے اور ایمانداری سے آپ کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں. آج کل بڑے بڑے لوگوں پر الزام ہے, میں نہیں کہتا کون صحیح ہے کون غلط ہے. آج آپ یہ دیکھو کہ میں کیوں علیحدہ ہو کے بیٹھا ہوں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, اس لیے بیٹھا ہوں کہ آج کل کی سیاست عزت کی سیاست نہیں رہی ہے, گالم گلوچ کی سیاست ہو گئی ہے. ایک طرف وہ پارٹی ہے جس کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میرا کردار ہے, اور میں نے 30 سال اس پارٹی میں اپنی زندگی کے دیے. اب کوئی کہے کہ میں اس کے خلاف بات کروں, مجھے اچھا نہیں لگتا. دوسری طرف عمران خان ہے, میرا دوست ہے, اس نے مجھے بے پناہ عزت دی, بطور کرکٹر عزت دی, بطور وزیر اعظم عزت دی, بطور اپوزیشن لیڈر عزت دی. میں تنقید عمران خان پہ بھی کر سکتا ہوں, نون لیگ پہ بھی کر سکتا ہوں, مگر جس طرح نون لیگ پہ تنقید کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا, اس لیے عمران خان پہ تنقید کرنا مجھے نہیں اچھا لگتا. جو آپ سے شخص آپ کے ساتھ بہت اچھا رہا ہو, آپ کیوں اس پہ تنقید کریں؟ اور جو اس سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کی سیاست سیاسی مخالفت نہیں ہے, اب دشمنی میں بدل گئی ہے.
وہ ان کو گالم گلوچ کرتے ہیں، وہ ان کو گالم گلوچ کرتے ہیں. میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا. میرے ذہن میں خاکہ ہے، میں کیوں پھر الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. میرے ذہن میں خاکہ ہے، مگر اس کا اظہار تب کروں گا جب انشاءاللہ آپ منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجیں گے. پھر آپ سے بیٹھ کے بات ہوگی. اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جب میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اس کام کا، تو سینکڑوں کی اکثریت سے مورگا کے عوام نے مجھے ووٹ دیا. آج جب پوری کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں خدمت کی، اور آپ کے سامنے ہیں نتائج، گیس کا، سڑکوں کا، بجلی کا، پانی کا، یہ خدمات آپ کے سامنے ہیں. اور میرا مقابلہ مورگا والوں کو فرشتوں سے نہیں ہے، میرا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ اپنی پارٹی اور اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں، جنہوں نے 4 سال سو کے گزارے. اور مورگا والوں میں پوچھتا ہوں آپ سے، جن کو آپ نے ووٹ دیا، وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے، انہوں نے اسمبلی میں آپ کے لیے اور نش بھی نہیں ماری. یار مسئلے حل کرنے تو دور والی گل ہے، ان اسمبلی کھڑا ہو کے نچ بھی نہیں ماری. ہاں ایک کھڑا ہو کے نا پی آئی اے دا بیڑا غرق ضرور کیتا. خود جعلی ڈگری دے سب تو بڑے مثال تے جنہیں جعلی ڈگری نہیں سی، انہوں نے جعلی ڈگری کر کے پورے دنیا ہی بدنام کر دیتا. میں مزید نہ تنقید کرنا چاہتا ہوں، نہ لمبی چوڑی بات کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کو کہتا ہوں کہ میرا مقابلہ ان لوگوں سے ہے. آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی ووٹ کا انشاءاللہ اسی طرح تحفظ کروں گا جس طرح پہلے کیا ہے. ایمانداری سے کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی یہ شرمندگی نہیں ہوگی کہ جس کو آپ نے ووٹ دیا اس نے آپ سے دو نمبری کی. یہ آپ کو کبھی شرمندگی نہیں ہوگی. آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں، مجھے بتایا گیا کہ فیصل آباد سے دوست آئے ہیں، میں ان کو مشکور ہوں. اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس حلقے سے نہیں ہیں، مجھے ملتے ہیں، راستے میں ملتے ہیں، فون کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اس کے کرم سے ملتی ہے، ذلت ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ملتی ہے. تو میرے بھائیوں، اس وقت جو سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ملک کو شدید خطرات ہیں. مگر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں اپنی ساری سیاسی زندگی میں کہ ہم سیاست دانوں کا کام ہے کہ عوام کو خوشیاں دیں، امید بنائیں، ان کی جو امیدیں ہیں ان کو پورا کریں، کوشش کریں. اب میں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا کہ کتنے خطرات ہیں، مگر ایک طرف ملک کو خطرات ہیں، دوسری طرف ہم دست و گریبان ہیں آپس میں. میں نے میڈیا پہ، ٹی وی پہ بہت سنا ہے کہ ہمارا جو معاشی مسئلہ ہے وہ بہت بڑا ہے. یقیناً بہت بڑا مسئلہ ہے. جب ہمارے ٹوٹل فورن ریزروز ہیں یا ڈالر کے جو ہمارا خزانہ ہے وہ 6.5-7 ارب ڈالر پہ آ جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے، شدید خطرے کی گھنٹی ہے. مطلب جو کمزور ترین ملک ہیں، میں آج ٹی وی میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ جتنا یوکرین میں جہاں لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، ہمیں جو بڑی بڑی معاشی سکولز ہیں انہوں نے ہمیں یوکرین کے اس میں ڈال دیا، گروپ میں ڈالا ہوا ہے. اتنے شدید خطرات ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ تو یقیناً اقتصادیات ہے، مگر اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ تنزلی کا شکار ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج تلاوت بھی ہوئی اور تفسیر بھی ہوئی، مگر ہم یہ صرف تلاوت کے لیے ہوتی ہے اور سننے کے لیے ہوتی ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتی. آج ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، عمل کس حد تک کرتے ہیں یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ بہت شدید قسم کے خطرہ ہے ہمارے معاشرے کو.
سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو گئی ہے، حلال اور حرام کی تمیز اور تفریق ختم ہو گئی ہے۔ اس کو کس نے زندہ کرنا ہے؟ آپ نے زندہ کرنا ہے، میں نے زندہ کرنا ہے، مل جل کے ہم نے زندہ کرنا ہے۔ مجھ سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا، کچھ عرصہ ہو گیا، اب تو 2 سال ہو گئے شاید یا 1.5 سال، کہ یہ جو واقعہ ایک ہوا تھا لاہور میں منٹو پارک میں، کہ ایک عورت کی بہت زیادہ بے حرمتی کی گئی، وہ فوٹو کھنچوا رہی تھی، اور تو مجھے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یقیناً ایک انتہائی غلط اور اندوناک واقعہ تھا، اور اس سے زیادہ اندوناک واقعہ تھا کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں 8-10 ہزار لوگ اس پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے یا پھر رہے تھے یا سیر کر رہے تھے، ان میں سے کسی ایک نے بھی کھڑا ہو کے نہیں کہا یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو جو صلاحیت ہے ہمارے ایمان کی، ہمیں حکم ہے کہ اگر کوئی غلطی دیکھو، ناانصافی دیکھو، زور بازو سے اسے روکو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو اونچی زبان سے اسے برا بھلا کہو، اگر یہی بھی نہیں کر سکتے تو دل ہی دل میں، مگر یہ ساتھ یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ کمزور ایمان کی، کمزور تر ایمان کی نشانی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کسی کے دل میں کیا ہے، مگر کیا کوئی واقعہ ہو رہا تھا تو ہم روکتے ہیں اس کو؟ کتنے روکتے ہیں؟ کتنے اسے برا بھلا کہتے ہیں؟ سیاست دیکھیں، آج نون لیگ میں وہی کچھ صحیح ہے جو نواز شریف کہتا ہے، آج پیپلز پارٹی میں وہی کچھ صحیح ہے جو آصف زرداری کہتا ہے، آج پی ٹی آئی میں وہی کچھ صحیح ہے جو عمران خان کہتا ہے۔ نہیں، سیاست یہ نہیں ہے، سیاست اختلاف رائے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اختلاف رائے کرتا ہے وہ سب سے زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ معاشرہ تنزلی کا شکار ہے۔ آج ہم اتنے بڑی کھائی میں گرنے کے قریب ہیں، مگر اس وقت توجہ کدھر ہے کہ پنجاب میں کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، کون وزیر اعلیٰ بن رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں صحیح راستہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر یہ صرف دعا سے نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج اس ملک پاکستان کو، خدا داد پاکستان کو، آپ کی زور بازو کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی زور آواز کی بھی ضرورت ہے۔ حق کو حق کہو، غلط کو غلط کہو۔ اگر میرے مقابلے میں میرے مخالفین نے 10واں حصہ بھی اس علاقے کی خدمت کی ہو، اس کو ووٹ دو، میں کہتا ہوں اس کو ووٹ دو۔ اگر 10واں حصہ بھی میرے مقابلے میں انہوں نے 5 سال میں نہیں کیا تو پھر جس کو آپ حق سمجھتے ہیں اس کو ووٹ دیں۔ انشاءاللہ یہ ملک قائم اور دائم رہے گا، زندہ اور تابندہ رہے گا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم تمام گناہوں کے باوجود ہم ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ کو مجھے ووٹ دے کے شرمندگی نہیں ہوگی انشاءاللہ، آپ کو میرا ساتھ نبھا کے شرمندگی نہیں ہوگی۔ مجھے خود یاد ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ 5 سال چودھری صاحب آپ خاموش ہو کے بیٹھے، لوگ بھول جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ کس لیے آئے؟ آپ کو مجھ سے توقع ہے، امید ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ سے توقع ہے، میں اللہ توقع ہوں۔ اپنے قد پہ جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے قدم، اپنے قد پہ جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ میرے بھائیوں، میرے میں ایک خامی سمجھیں، کوتاہی سمجھیں، میں جس کے ساتھ چلتا ہوں پھر اس کی تنقید بھی کرتا ہوں، اس کی غلطیاں اور کوتاہیاں بھی بتاتا ہوں۔ ساری عمر نون میں میرا یہی ایک عمل رہا۔ جب وہ اگلے کل بن گئے تو ان کو میری تنقید پسند نہ آئی۔ میرے میں اب بھی یہ خامی ہے، میں جو غلط ہے اس کو غلط کہوں گا، جو صحیح ہے صحیح کہوں گا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے۔
تو آپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ آج تو ایک میٹنگ کے حوالے سے ایک اچھا بڑا جلسہ عام ہو گیا. میں آپ سب کا ایک ایک شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے. آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے. آپ نے ثابت کیا ہے کہ اگر سچ بات کرو تو اس کا ساتھ دینے والے آج بھی مسلمان موجود ہیں الحمدللہ. اور اس میں جو زیادہ غریب ہیں وہ سب سے زیادہ ساتھ دیتے ہیں. جو میلے کپڑے والے ہیں وہ سب سے زیادہ ساتھ دیتے ہیں. ان کا ایمان تر و تازہ ہے. کھڑپینچ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, میلے کپڑے والے نہیں ہوتے. تو میں نے آپ کے لیے سیاست کی ہے, آئندہ بھی آپ کے لیے سیاست کروں گا. سچ کے ساتھ کھڑا ہوں, سچ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. آپ کی خدمت اسی طرح کرتا رہوں گا. یہ صرف اس صوبائی حلقے کی ایک کتاب ہے جو میں نے کی ہے, مگر اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس صوبائی حلقے کی. یونین کونسل مورگا, یونین کونسل کوٹھا کلاں, یونین کونسل دھاما سیداں, یونین کونسل گرجا, یہ مجھے پوری کتاب دی گئی. جب ممبر آتے ہیں حلقے میں الیکشن کے وقت وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ میں نے کام کیا کیا. میرے پاس بدقسمتی سے یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کروں کہ میں نے یہ کروڑوں کے نہیں اربوں کے کام ہے, اربوں روپے کے. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. آئندہ بھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کی خدمت ہوگی. آپ دائیں بائیں نہ دیکھو, کھٹپینچوں کی طرف نہ دیکھو, اپنے ایمان کی طرف دیکھو. انشاءاللہ کبھی آپ کے ایمان کو ٹھیس نہیں لگنے دوں گا, نہ اپنے ایمان کو ٹھیس لگاؤں گا انشاءاللہ. کیونکہ ایمان ہی تو سب کچھ ہے اور زبان اس کے بعد ہے. میں جب ووٹ دیتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ میں ان کی امیدوں پہ پورا اتر سکوں. اب ہر چیز تو میں نہیں کہتا کہ میں نے حل کر دی, مگر میں نے اربوں کے کام اس حلقے میں کرائے ہیں. 5 سال یہ میرے مخالفین کا بھی گزرا ہے, ان سے بھی پوچھنا یہ انہوں نے کیا خدمت کی ہے. مگر یہ قسمت اس کی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جس پہ کرم ہو, جس کی نیت صاف ہو. تو مورگا کے لوگوں میں دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری درخواست پہ اپنے کیمرے بند کیے. اس لیے بند کیے کیونکہ یہاں سیاسی باتیں مقامی ہوتی ہیں, کئی چھوٹی موٹی تنقید ہوتی ہے, کئی کی تعریف ہوتی ہے. انشاءاللہ الیکشن کیمپین جب شروع ہوگی تو پھر کھل کر باتیں ہوں گی, بلا جواز تنقید نہیں ہوگی. اپنی خدمت کی گواہی آپ کو دوں گا اور مورگا کے لوگوں کو گواہ بنا کے, غریب سے غریب آدمی کو گواہ بنا کے کہوں گا کہ یہ کام ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر ہوئے تو پھر میرے ساتھ چلو, اور اگر نہیں ہوئے تو میرے مخالف کو ووٹ دو. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ.